معزز سامعین، آج کی اسمبلی کے مہمان خصوصی بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد فروخ، ستارہ امتیاز ملٹری، ایک تجربہ کار اور ممتاز فوجی افسر ہیں۔ آپ نے 1982 میں پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی اور آرمرڈ کارپس میں کمیشن حاصل کیا۔ 34 برس پر محیط عسکری خدمات کے دوران آپ نے اہم کمانڈنگ اور اسٹاف ذمہ داریاں انجام دیں۔ آپ بہترین صلاحیت، مضبوط قیادت اور نظم و ضبط کے ساتھ آپریشنل اور انتظامی امور میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ سطحی ٹیموں کی سربراہی کے ساتھ متنوع ذمہ داریاں ادا کیں، جن میں کمانڈ، آپریشنز، تربیت، تحقیق، لاجسٹکس اور ادارہ جاتی انتظام شامل ہیں۔ عسکری خدمات کے بعد سول اور انتظامی شعبوں میں بھی اعلیٰ خدمات سر انجام دیں، جبکہ مئی 2025 سے آپ کراچی گیریسن ایجوکیشن سسٹم صدر کراچی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تعارف میں کہنے کو بہت کچھ باقی ہے، مگر وقت کی قید اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر جب ایسی ہمہ جہت شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں تو کیوں نہ انہی کے خیالات سے مستفیض ہوا جائے۔ میں ملتمس ہوں اپنے مہمان خصوصی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد فروخ، ستارہ امتیاز ملٹری، ڈائریکٹر KGES سے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مہمان خصوصی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد فروخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ و طالبات اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں آج جو آپ سے بات کروں گا وہ کل جب مجھے انویٹیشن ملی چند دن پہلے تو جو چیزیں میرے دماغ میں آ رہی تھیں اور آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں ڈائریکٹ بات کروں گا۔ میں کتابی باتیں اور نعرے بازی اس چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ جس وقت ہم بچے تھے، مطلب آج سب کچھ دیکھ کے میں اپنے بچپن میں چلا گیا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو جو آج کل جو میسر آلات ہیں، جو گیجٹریز ہیں، بچوں کو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے اینڈ سوشل میڈیا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو ہمارا جو ٹائم گزرتا تھا وہ یا تو کھیل کود میں گزرتا تھا یا چند رسائل تھے جن میں کچھ کی ہمیں پیرنٹس اجازت دیتے تھے کہ یہ آپ نے پڑھنے، اور کچھ ہم چھپ چھپ کے پڑھتے تھے۔ اس میں ایک تھی بچوں کی دنیا۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ دنیا جہان کے، پریوں کے، جنوں کے، دیو میالائی قصے اور اس طرح کی ان چیزیں سے بھری ہوتی تھی۔ ظاہر ہے بچے ذہنی طور پر پوری پہ اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایکچوئل دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو 2 رسالے ہمیں پڑھنے کے لیے اجازت تھی پیرنٹس کی طرف سے، اس میں ایک تو ہمدرد کا نونہال تھا اور ایک تعلیم و تربیت رسالہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ رسالے کیوں ہمیں پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی؟ ہم بے دھڑک ہو کے جدھر مرضی اپنے ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ روم میں یا اپنے اسٹڈی روم میں پڑھ سکتے تھے کہ اس میں اسلامی، اخلاقی، معاشرتی تربیت کے لیے مضامین اور کہانیاں شائع ہوتی تھیں۔ اور ہمارے زمانے کے جو شخصیات ہیں، وہ شخصیت بلڈنگ جو ان لوگوں میں ہوئی ہے، جو اچھے لوگ پیدا کیے ہیں، تو ان 2-3 رسالوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے تو دنیا کے ہنگاموں کے اندر گم ہو گئے، تو ہوئی دیر آفٹر یہ نونہال اور یہ تعلیم و تربیت یا اس طرح کے 1-2 اور رسالے تھے، ظاہر ہے نیچرلی ہماری توجہ کی طرف اور چلے گی۔ اب 50 سال کے بعد، آفٹر 50 ایئرس، ہاف اے سینچری، اور جب مجھے ہمدرد نونہال کا پتہ چلا تو میں نے کہا یہ ابھی تک اپنے مشن پہ قائم ہے۔ It was such a surprise for me. اور
اور کہ ابھی ہمدرد نورنہال کے علاوہ یہ نورنہال اسمبلی بچوں کی کردار سازی کے لیے بھی تک کوشاں ہیں، جہاں بچوں کو اپنے معاشرتی اجتماعی خیالات کا موقع ملتا ہے۔ اس جدوجہد کی ابتدا شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے کی، جو ان کی دختر محترمہ سعدیہ راشد بڑی اسلوبی سے نبھا رہی ہیں۔ آج کی ہونے والی اسمبلی کا جو موضوع تھا وہ باشعور قوم محفوظ وطن، بہت اہم موضوع تھا۔ قوم کا باشعور ہونا، متحد ہونا ہی قوم کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آج کل جو بچوں کو بہت زیادہ چیزیں میسر ہیں، جن کی وجہ سے ان میں سے بعض چیزیں ان کی توجہ اصل مقاصد سے ہٹا رہی ہیں، اور مگر انہی چیزوں کا اگر آپ درست استعمال کریں تو آپ کو مقصد کے حصول میں ہم سے زیادہ ایزیلی یو کین ریچ۔ تو اب آپ کا اور ہمارا ڈائلما ایک ہی تھا، ہمیں رسالہ چننے کے اندر مشکل ہوتی تھی، اور آپ کو جو چیزیں میسر ہیں ان کے درست استعمال کے لیے آپ کو وہی ایفرٹ کرنی پڑے گی جو ہم اس وقت اچھے میگزین جو آپ کے اوپر پازیٹیوٹی لے کے آئیں اس کے لیے ہمیں کرنی پڑتی تھی۔ تو آپ اور ہمارا ڈائلما ایک ہی ہے، چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ ہمدرد نورنہال اسمبلی کے بارے میں جان کر مجھے نیچرل بہت زیادہ ایک نئی خوشی سے اللہ نے نوازا ہے مجھے۔ میں یہ صدر جو محترمہ سعدیہ راشد صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یہاں آ کے ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں اس نئی خوشی سے روشناس کیا۔ ہم ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا گئے ہیں، اور جس ہمت، حوصلے اور لگن سے آپ شہید پاکستان حکیم سعید کے مشن کو سنبھال رہی ہیں وہ قابل قدر ہے۔ مجھے حکیم سعید صاحب سے، شہید سے 3-4 دفعہ ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے زمانے میں جس وقت ہم اپنے دور کے اچھے لوگ جو پاکستان کے اندر جب آپ نظر دوڑایا کرتے تھے تو اس کے اندر ایک حکیم سعید صاحب کا بھی نام تھا۔ انتہائی ہمبل، حلیم، دور اندیش، اور امیجن کریں کہ اگر آپ ایک کنواں کھدوا دیتے ہیں اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی فاؤنڈیشن کھڑی کر کے چلے جانا، اتنے سارے بچوں کی زندگیوں کو افیکٹ کرنا، 50 ایئرس سے لے کے بھی آگے سینچریز تک انشاءاللہ ان کا مشن چلے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے، آگے بھی ان کو اسی طرح کامیابیاں ملتی رہیں۔ اب چند چیزیں میں ویسے ادھر بیٹھے بیٹھے میرے جو دل میں آ رہی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ انہوں نے اسمبلی میں جو جس طریقے سے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بڑا امپریسو تھا۔ بہت بہتر طریقے سے انہوں نے بچوں کی جو زندگی کو ڈائریکٹلی اگر آپ ابزارب کر رہے ہیں چیزوں کو صحیح طریقے سے تو بڑا پازیٹیو افیکٹس آ سکتا ہے۔ اصل میں ہمیں نئی جو نسل ہے اس سے بہت زیادہ امید ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے اس جرم کا مانتا ہوں کہ جی ہماری نسل وہ پرفارم نہیں کر سکی جو ایکسپیکٹڈ تھا ہم لوگوں سے، لیکن نئی نسل اگر جو ہے اس کو ہم سے بہت زیادہ انفارمیشن میسر ہے، اسیس میسر ہے مختلف چیزوں پہ۔ ابھی خلافت عثمانیہ کی اگر آپ پہ بننے والے سیریز یا ڈرامہ وغیرہ دیکھیں، فلم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی جو طاقتیں ہیں یا مضبوط مسلمانوں کی طاقتیں، باہر سے کوئی ان کو زیر نہیں کر سکا۔ اصل میں آپ کا دشمن آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ اندرونی طور پہ طاقتور ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی، تو باہر والا دشمن جو کچھ مرضی کر لے وہ آپ کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ میری کافی زندگی فوج میں گزری، جتنا آپ کو مرنے سے ڈر لگتا ہے اتنا مجھے بھی لگتا تھا، لیکن مجھے کئی دفعہ
ان حالات سے سامنا کرنا پڑا جہاں پہ جنگ بالکل ایمننٹ تھی، اور اگر شروع ہوتی تو آئی واز دی فرسٹ ون ٹو فار دی ٹینک. لیکن اس وقت پھر بندہ جب اس پروسیس میں چلا جاتا ہے، اور پھر آپ کو ساری جو آپ کی ماں باپ نے کہانیاں سنائی ہوتی ہیں، پھر ان رسالوں میں جو ہم نے اپنے مجاہدوں کے اور بڑے بڑے سالاروں کے قصے جب پڑھتے تھے ہم ان میں، تو وہ آپ کو یاد آتا ہے کہ یار انہوں نے اتنی مشکل چیزوں کو کتنے بہتر طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا، تو وہ آپ کو ایک نئی قسم کی قوت دیتا ہے. اور دیٹ واز دی اونلی تھنگ کہ وی کوڈ اسٹینڈ اینڈ جو فیس دی بلٹ. اور یہ ابھی بھی ہمارے ینگسٹر، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے اپنے چند اساتذہ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ برستی گولیاں، اندر گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اندر دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جان کو خطرہ ہے، اور وہ جو بندہ ٹرانسمیشن بنا رہا ہے وہ اس سے سکون سے بول رہا ہے، مطلب دائیں بائیں آرڈر جو دے رہا ہے، یا باہر دوسرے پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر کو میسج پاس کر رہا ہے، میرے سے بھی زیادہ سکون میں ہے. جو جس طرح دو عام بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے بلکہ ایموشنل ہیلتھ ہماری جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کو میں نے کہا اس کی آواز میں کوئی تھرتھراہٹ کیوں نہیں ہے، اس کی گھبرائے ہوا کیوں نہیں ہے. آپ بلیو کریں اتنا کانفیڈنس تھا اس کے اندر. تو اور یہ سب میں ہے، یہ ہمارے میجارٹی آف ہمارے جو ینگسٹرز ہیں. اور کل پرسوں ایک 143 لانگ کورس کا ایک ینگسٹر شہید ہوا ہے، لیکن جس بریوری کے ساتھ ہوا ہے. تو لیکن ہمیں اگر وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی سرحدیں اس حد تک محفوظ ہیں، لیکن ہمیں ابھی اندرونی جو سازشیں ہیں اور اندر جو ہمارے بیٹھے ہوئے دشمن ہیں، وہ آپ لوگ ابھی پوری دنیا جو سی ہے وہ جن زی کی طرف دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ابھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو میں ادروائز بلیو کرتا ہوں، میرے اپنے جو پرانے خیالات ہوا کرتے تھے کہ جی فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 60s 70s کی 80s کی. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، جو قوم کہتی ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو صرف کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ صرف مضبوط فوج جو سی ہے وہ تحفظ کی ضامن نہیں ہے، بلکہ پوری قوم مل کر آزادی کی جنگ کر سکتی ہے. آپ کو دشمن کی سازشیں ہم سے بہتر سمجھ آئیں گی، بیکاز آپ کی اسیس ہے ہر چیز کے اوپر. تو اس لیے مجھے مطلب میں حج پہ گیا تو میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. آئی واز آلموسٹ 50. لیکن میرا بچہ جو ان سا تھا جو 6ٹھی کلاس میں تھا، اس کو میں نے کہا بیٹے یہ اس میں ایسے ہوتا ہے. اس نے کہا بابا مجھے پتہ ہے. میں نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے؟ کہتا مجھے پتہ ہے. اینڈ دین ایٹ ٹائمز ہی کریکٹڈ می کہ بابا اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی واز اسٹانشڈ کہ یار یہ جنگ جنریشن جو ان سی ہے، جو چیز مجھے 50 سال میں آ کے پتہ چلی، اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ یار مجھے ٹائم پہ پتہ چل گیا. ہی نوز ان 6th کلاس اینڈ 7th کلاس. تو یہ آپ لوگ اس وقت یو آر ببلنگ ود دس. اور دین جو اللہ تعالیٰ نے برین دیا اس ملک کو، یہاں کی جو ریتی روایات ہیں اس ملک کی، آپ یقین کریں بین ٹو سو مینی کنٹریز، آئی بین ایکٹنگ ود سو مینی پیپل فرام ادر کنٹریز، ہماری جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے. مطلب انسان، ہمارے بچوں کی ذہانت، وی آر ان ٹاپ 3 4 5 کنٹریز ان دی ورلڈ. ہماری خوبصورتیاں دنیا کے اندر نمبر پہلے 10 نمبر کے اندر ہے. ہماری جو فروٹس ہیں، یہ اس کا دنیا میں کہیں مقابلہ نہیں ہے. صرف آج تک میں افریقہ کا ایک کیلا کھایا تو زیادہ میٹھا تھا. دیٹ اسٹانش می نا. میں آئی تھاٹ کہ دے ہیو پروبیبلی نا اس میں شوگر انجیکٹ کیا ہے، وہ تھا. اس کے علاوہ آج تک دنیا کے میں نے سٹرس کے جتنے فروٹ ہیں وہ بھی کھائے ہیں، جو بڑی بڑی اتنے بڑے ٹماٹر ہیں، خوبصورت ہیں، ایسے لگتا ہے ورنیئر کیلیبر سے کسی نے اس کو ناپ کر بنا رکھا ہوا اسٹیج میں. لیکن جب اس کو کھاؤ نتھنگ. مطلب میں کوئٹہ جا رہا تھا خضدار میں، اور
انہوں نے وہ جو روش موش پتہ نہیں کھا رہا تھا تو ساتھ اس نے ویجیٹیبل کی ایک پلیٹ دے دی. اس کھیرا، وہ ٹماٹر، اس کے اندر جو، اب یقین کہ مجھے لگتا ہے جنت سے کوئی چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ. تو یہ ہمارا ملک کی ہر لحاظ سے وی آر آن دا ٹاپ. اسی یہ فخر ہمارا جو ان سے نا وہ ہم سے لیا جا رہا ہے واپس. ہمیں ان حالات میں ڈالا جا رہا ہے کہ جہاں سے ہم سلولی اینڈ گریجولی، یہ ہم بچپن سے یہ یقین کرتے آئے تھے کہ جی 27 رمضان پاکستان، اس کو کیا ہو سکتا ہے. لیکن یو سین واٹ ہیپنڈ ان 1971. کیوں ہم نے قدر نہیں کی؟ تو اس ملک کی قدر کرنا، اور یہ شعور کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے، اٹ واز لٹرلی پیئرسنگ مائی ہارٹ. تعلیم از ناٹ شعور، جس طرح ہمارے بچے بتا رہے تھے. شعور بہت ساری چیزوں کا، محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ جی شعور کیا، کن کن چیزوں کے اوپر. میں اس لیے دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. تو آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، آپ لوگوں کی پرفارمنس دیکھ کے، آپ کے لوگوں کے خیالات سن کے، ایک اور بات، سوری میری کئی دفعہ مجھے بیگم کہتی ہے بات شروع کرتے ہیں تو بہت لمبی کر دیتے ہیں، تو آخری بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں من ہو رہا تھا تو میں انٹریکٹ ود دی فیو گرلس. کون سی کلاس کی تھیں آپ، اف یو ریممبر، جن کو میں نے وزٹ کیا ہے؟ کلاس 10 کی. تو میں ان کو میں پرانی فلاسفیاں بتانا کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اٹ واز سرپرائزنگ فار می، دے نیو ایوری تھنگ. میں جا کے پھر میں نے گھر میں آئی واز امپریسڈ یار. میں نے کہا یار سچ اے ونڈرفل اسٹوڈنٹس وی ہیو، وی لٹرلی لو یو پیپل. اور دوسرا میں بھی، اور مجھے سعدیہ راشدہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ان کے کچھ اسکول ہیں جن کے اندر لوکل گاؤں کے بچے آ کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے شروع میں پرفارمنس دی، آپ نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ ادارے چلتے رہیں اور اس قوم کی خدمت کرتے رہیں. اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ایک تو انتظامیہ کے جنہوں نے سب کچھ کیا، اور خاص طور پہ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن سعدیہ راشد صاحبہ کا، کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے ٹائم گزار کے ہماری عزت افزائی کی ہے. اور وی لک فارورڈ فار such occasions in the future as well. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.